اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ ہم یہاں کرتے ہیں کہ بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امراء سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدا ہے، اور میں اس لعنت کدا میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی، اور ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگدل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر اس کا جرم کیا تھا؟ اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ ملتان کے دانا حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگوں کے شایان شان بھی نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا، اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس جیسے آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔